اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہستی اللہ جس نے اٹھائے پیدا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، مگر کم ہی ہوتے ہیں تم شکر گزار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ کان، آنکھ، ناک، دل، اتنے سارے اعضاء بنائے، کمپلیٹ کیا، مکمل ہستی بنائی، نائب بنایا، خلیفہ بنایا، لیکن کم ہی ہوتے ہیں شکر گزار بندے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہی ہستی اللہ جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی اکٹھے کیے جاؤ گے، قیامت کے دن کا اشارہ ہے۔ تو آج ہم کریں گے 78 سے 86 تک کی تلاوت۔ 78 پڑھنے پر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، تو اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں میں یہاں پر۔ یہ 78 نمبر کی صورت آیت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے والوں کے لیے ہے، جو لوگ قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، اور چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کفار ہوں یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو قرآن کو اگر ریسرچ کریں گے تو ایک مذہبی پیشوا، آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ آسٹریلیا میں، بائبل کے بڑے عالم، انہوں نے جب قرآن پر ریسرچ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو 78 آیت کو پڑھنے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی۔ یہ جو 78 ابھی ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی کچھ ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس نے کایا پلٹ کر رکھ دی اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ ان صاحب کا نام تھا ڈیوڈ گولڈ۔ یہ 45 سال تک آرتھوڈاکس چرچ میں بائبل کے بڑے عالم اور ان کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن اس آیت پر پہنچ کر انہوں نے 45 سال تک تو وہ عیسائی رہے، پھر ان کا نام تبدیل ہو کر عبد الرحمن ڈیوڈ گولڈ ہو گیا۔ عبد الرحمن ڈیوڈ گولڈ، اگر آپ ان کا پڑھیں گے یا گوگل کریں گے تو بہت کچھ انہوں نے اپنی تعلیمات میں اسلام کی تعلیمات کے لیے اور کمپیریزن بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھے اب قرآن کے عالم بھی بن گئے۔ تو یہ 45 سال تک بائبل کے عالم رہے، چرچ، آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ رہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی بہت تھوڑے ہیں جو ہیں شکر گزار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر، وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہستی اللہ ہے جو بخشتا ہے زندگی اور دیتا ہے موت، اور اسی کے اختیار میں ہے بدلنا رات کا اور دن کا، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا پھر نہیں لیتے کام تم عقل سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، کویسچن کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش مسلسل جاری ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کہتے ہیں وہ لوگ ویسی بات جو کہی پہلوں نے۔ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے زمانے کی قومیں کیا کرتی تھیں، وہی باتیں وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون انا لمبعوثون، کہتے ہیں کیا جب مر جائیں گے اور جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، یعنی سب کچھ ہی ہڈیاں، انسان مٹی میں مل جائے گا، تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے پھر دوبارہ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین،
یقیناً وعدہ دیا گیا تھا دھمکی کا ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسا ہی پہلے، اس سے پہلے نہیں ہیں یہ باتیں مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ تو آج کے دور کے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں کو یہی کہا گیا تھا اور یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی زمین ہے جو مخلوق بستی ہے اس میں، اگر تم کو معلوم ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین، کہاں کہاں کون سی مخلوق بستی ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کہیں گے وہ ضرور اللہ کی، کہو پھر کیا تم نہیں سوچتے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پوچھو ان سے کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور کون ہے رب عرش عظیم کا، تو یہ کہیں گے بے شک اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو بلا شرکت غیر معبود نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں قصے کہانیاں، پہلے بھی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو ایسے ہی قصے کہانیاں سنائی گئیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر غیر مسلم بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی تلقین کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔